سب سے پہلے یہ والی ویڈیو دیکھیں. حضور غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا، کپڑے دھوتا تھا. فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا، رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. اس نے پوچھا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو میں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. فرشتہ پھر کہنے لگا تو کیسا دیوانہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا پتہ بتا، رب بتا، تو غوث پاک کا بتا رہا ہے. کہتے 2-3 دفعہ کہا، جاگ رہے آپ لوگ؟ 2-3 دفعہ کہا. وہ بار بار یہی کہتا کہ میں غوث پاک کا، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو، کیوں تنگ کرتے ہو میرے، یہ کوئی لوارث ہے اس کو تنگ کر رہے ہو؟ کہا حضور اللہ کا پتہ بتاتے ہیں تو آپ کا بتاتے ہیں. فرمانے لگے تمہیں سمجھا رہا ہے، یہ تمہیں سمجھا. جھوٹ ہے، سب فراڈ ہے، جھوٹوں پر جھوٹ، کہانیاں اور کہانیوں پر کہانیاں سنا سنا کر عوام کو انہوں نے گمراہ کر دی ہے. اب ان لوگوں کو کہنا یہ ہے کہ غوث پاک یعنی کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ غوث پاک کہتے ہیں. غوث پاک کا غوث اعظم کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا مددگار. غوث کا مطلب مددگار اور اعظم سب سے بڑا مددگار. سب سے بڑا مددگار صرف اور صرف اللہ ہے. غوث پاک صرف اور صرف اللہ ہے. پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لفظ غوث پاک کہنا بھی شرک ہے. یہ کسی دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بتاؤں گا. اب ہم چلتے ہیں آج والے مسئلے پر. انہوں نے کہا ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا دھوبی تھا تو وہ قبر میں گیا، فرشتوں نے سوال کیا تو اس نے تینوں سوالوں پر جواب دیا کہ میں پیر کا دھوبی ہوں، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. سب سے پہلے تو قبر کا معاملہ اللہ پاک کا معاملہ ہے. قبر کے اندر جو بندہ چلا جاتا ہے، جب قبر میں جائیں گے نا ہم، پھر پتہ چلے گا کہ قبر کے اندر کیا عذاب ہوتا ہے، قبر کے اندر کون کون سی سختیاں ہوتی ہیں. جب قبر میں جاؤ گے نا مولوی صاحب پھر پتہ چلے گا. دنیا کائنات میں بیٹھ کر جتنی مرضی افواہیں چھوڑتے رہو نہیں پتہ چلے گا. آؤ حضرات ذوالفقار، قبر کا معاملہ اللہ پاک کا معاملہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے جتنا ہمیں بتایا، اللہ پاک نے وحی کے ذریعے جتنا ہمیں بتایا اتنا پتہ ہے. نہ کوئی بندہ قبر والوں سے رابطہ کر سکتا ہے، نہ کوئی بندہ قبر کے اندر جا کر واپس آ سکتا ہے. کوئی جا کے آ سکتا ہے، واپس جا کے آ سکتا ہے تو آ کے دکھاؤ ہمیں. قبر میں جاؤ اور واپس آ کے دکھاؤ. نہیں نہ جا کے آ سکتے تو پھر یہ واقعہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ قبر میں کسی مردے نے تمہیں TCS کیا، یہ واقعہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ تو بھی تو قبر میں چلا گیا تھا. قبر میں واپس آ کر اس نے کس طرح بتایا تمہیں؟ اگر اس نے بتایا ہے قبر سے وہ واپس آتا ہے، ہمیں بھی دکھاؤ کہاں پر آتا ہے، ہم ضرور مانیں گے. ہمیں دکھاؤ. نہیں دکھا سکتے، افواہیں چھوڑ رہے ہو، اللہ پاک کے معاملات میں ٹانگیں اڑا رہے ہو. تمہارے بارے میں اللہ پاک کا قرآن کیا کہتا ہے سنو ذرا. سورۃ الحج ہے، اللہ پاک کا قرآن ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. سورۃ الحج کی آیت نمبر ہے 8 نمبر آیت ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. اس کا معنی یہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں جو بغیر علم کے اللہ پاک کے معاملات کے اندر ٹانگ اڑاتے ہیں، بغیر کسی کتاب کے، بغیر علم کے، بغیر دلیل کے اللہ پاک کے معاملات کے اندر جھگڑا کرتے ہیں، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ. فرمایا دنیا میں بھی وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے اور آخرت والے دن بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جو بندہ بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی تحقیق کے اللہ پاک کے معاملات کے اندر اڑا کرتا ہے، ٹانگ اڑاتا ہے، تو اس بندے کا حال یہ ہوگا جو قرآن پاک کہہ رہے ہیں. آؤ حضرات ذوالفقار، دوسری بات یہ اللہ کا معاملہ ہے، اس میں انہوں نے ٹانگ اڑائی ہے فضول میں. قبر کے اندر نہ یہ جا کر دیکھتے ہیں، نہ ہم جا کر دیکھ سکتے ہیں. جو ایک مرتبہ چلا جاتا ہے واپس نہیں آتا، یہ معاملہ ہو گیا ختم. دوسری بات، انہوں نے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ نبی کریم علیہ السلام سے بھی بڑھا دیا. اتنا غلو کیا ان کے رتبے میں، اتنا غلو کیا کہ آپ علیہ السلام سے بھی زیادہ ان کا رتبہ بڑھا دیا. آپ کہیں گے کیسے؟ اصل گستاخ رسول تو یہ ہے جنہوں نے ایک عام بندے کا، ایک عام مومن بندے کا، ایک عام مسلمان کا نبی کریم علیہ السلام کے
मुकाम को बढ़ा दिया और फजीलत को बढ़ा दिया, तो ये असल गुस्ताख रसूल तो ये है, आप अलैहिस्सलाम जैसा ना कोई आया है, ना क़यामत तक कोई आ सकता है, ना ही आपके मर्तबे और मुकाम में कोई सानी है, ना ही आपकी शान में कोई सानी है। आओ हजरत ज़िबकार। दूसरी बात, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, 1269 नंबर हदीस है, साथ स्क्रीनशॉट भी लगाया है ताकि आप इसको पढ़ भी सके और इसको समझ भी सके। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने का सबसे बड़ा मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई जब मरा, तो अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे जो आप अलैहिस्सलाम के सहाबी थे, उन्होंने आकर अर्ज की, आका जी मेरा बाप मर गया। आप अलैहिस्सलाम ने उसका जनाजा भी पढ़ाया, उसके लिए मगफरत की दुआएं भी की। जनाजे में मगफरत की दुआएं होती है ना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना, मैयत के लिए दुआएं होती हैं। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता मुबारक उतार कर उसको डाला। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब दहन भी उसके मुंह में डाला, हदीस पाक में आता है। फिर भी अल्लाह पाक ने अपने पाक में इरशाद फरमाया कि आप अगर 70 मरतबा भी इसका जनाजा पढ़ा दे तो मैं अल्लाह पाक नहीं माफ़ करूँगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम चाहते थे कि इसको माफ़ी मिल जाए, लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया कि इसको माफ़ी नहीं मिलेगी। जहाँ नबी करीम अलैहिस्सलाम एक बंदे को माफ़ी नहीं दिलवा सकते अल्लाह के हुक्म के बगैर, तो वहाँ एक आम बंदा, आम मुसलमान या अल्लाह का एक वली का मुकाम कम होता है, नबी का ज़्यादा होता है, 1000 दर्जे ज़्यादा होता है। जहाँ नबियों का सरदार अलैहिस्सलाम एक बंदे को जहन्नम के आग से और अज़ाब कब्र से ना बचा सके, वहाँ पर एक आम वलीउल्लाह धोबी को कैसे अज़ाब कब्र से बचा सकता है? तुमने नबी करीम अलैहिस्सलाम का रुतबा नीचे कर दिया, नाउज़ बिल्लाह, और एक वलीउल्लाह का रुतबा ऊपर कर दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम से रुतबे से बुलंद कर दिया पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला का रुतबा। असल गुस्ताख तो तुम खुद ही हो, झूठी मनगढ़ंत कहानियां सुना सुना कर लोगों को गुमराह किया हुआ है। लोगों को कहते हो कुरान और हदीस ना पढ़ा करो। जिन लोगों ने कुरान और हदीस को पढ़कर जन्नत की हूरों का शहजादा बनना था, उनको तुमने धोबी बनाया हुआ है। मैं इसीलिए कहा करता हूँ कुरान और हदीस को पढ़ा करो तो इंशाअल्लाह जन्नत के शहजादे बनोगे। कुरान और हदीस नहीं पढ़ोगे तो फिर धोबी बनोगे।